اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، اپنے صدقوں کو باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اپنا صدقہ دو اور احسان نہ رکھو کسی کا اور تکلیف نہ دو کسی کو. اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے. جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، یعنی یہ کہے کہ میں نے یہ دیا وہ دیا، ہاں صرف ترغیب کی نیت ہو کہ میں نے دیا، اتنا بتاؤں گا تو یہ بھی دے گا، تو ثواب کا کام. اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت، اس کی کہانی ایسی ہے جیسے ایک چٹان، اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا. اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دکھاتا. لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے برباد نہ کرو. ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان نہ جتلاؤ اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے اور قیامت کے دن وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے. یا یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریاکاری اور ریا کی خیراتیں ہیں جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسا ہی کر گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو، صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو. لہذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے. بعض بزرگ
فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے طعنے دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم نماز پڑھنے آئے تو بس دکھاوے کے لیے بار بار نماز ہی پڑھ رہے سب کے سامنے، تو یہ ایک ریاکاری ہے۔ یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، ہم عبادت کوئی بھی کر رہے ہیں، اگر دکھاوے کی نیت ہے ہماری تو اس کو ریاکاری کہیں گے، کہ صرف لوگوں کے سامنے ہم اچھے بنے اور ہمارا باطن جو ہے وہ خراب ہو، تو اس کو ریاکاری کہیں گے۔ ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے احیاء العلوم جلد 3 میں ریاکاری کا بیان کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 2، فقیر پر احسان جتلانا۔ فقیر کو ہم نے کچھ دیا، 10 روپے 20 روپے جو بھی دیا، پھر کہیں کہ ہم نے تجھے دیا، وہ دن یاد کر، یہ احسان ہو گیا۔ فقیر پر احسان جتلانا اور اسے تکلیف دینا منع ہے، اور یہ بھی ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کافر کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول یعنی قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 4، جہاں ریاکاری، دکھاوا یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ ہو، وہاں چھپا کر مال خرچ کیا جائے۔ نمبر 5، اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 271، 72، 73 اور 74 میں صراحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہے، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے، یعنی دل کی حالت پر تھوڑی نظر ہمیں دوڑا لینی چاہیے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے، دل ہمارا کیسا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا اور تکلیف دینا تینوں بد اعمال کی بھرمار ہے۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں تصویر اور خبر نہ چھپوا لے، اسے چین نہیں آتا ہے۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد نہ کرتا ہے تو زندگی بھر اسے دباتا رہتا ہے، تانے مارتا رہتا ہے کہ میں نے تجھے اس دن اتنے روپے دیے تھے تبھی تو آج اس دنیا میں رہ رہا ہے۔ جب دل کرتا ہے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جہاں رشتہ دار جمع ہوں گے وہیں اپنے مدد کرنے کا اعلان کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی کرتے ہیں، اس باغ کی طرح کرتے ہیں جو بھوڑ پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر زور کا میٹھا زوردار میہ اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جو خالصتاً رضائے الہی یعنی اللہ کو راضی، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے حصول، اس کی رضا چاہنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو استقامت دینے، تسلی دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جس طرح بلند خطہ کی طرح کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ فقط مال کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔
جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، آمین۔ مولا کریم ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مولا کریم تلاوت کلام اللہ کرنے والا بنا، تعلیم قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنا، ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول پرہیزگار مولا ماں باپ کا فرما بردار بنا، مولا ماں باپ کا فرما بردار بنا، بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔